جی ہمارا بچوں کی تربیت کے بارے میں سلسلہ چل رہا ہے. آج اسی سلسلے کا ایک لیکچر ہے، اس کی ایک کڑی ہے بچوں کے کھیل اور کھلونے. کھیل کود بچوں کے لیے بہت مفید ہے اور تعلیم یافتہ لوگ کھیل کو بچوں کی غذا اور تعلیم کا ایک جز تسلیم کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر درس گاہ کا ماحول دلچسپ کھیلوں سے خالی ہو تو طلباء یا طالب علم اسے اپنے لیے قید خانہ سمجھنے لگتے ہیں. اور صرف درس گاہ ہی نہیں، اگر گھر کا بھی ماحول ایسا ہی ہر وقت کنجسٹڈ ہو، کھچا ہوا ہو، بورنگ ہو، یا ہر وقت لڑائی کا وہ مرکز بنا رہے یا موڈ آف کا مرکز بنا رہے اور ہر وقت ڈانٹ کا مرکز بنا رہے، تو بچوں کے لیے گھر نہیں ہے جو ان کو سکون دے رہا ہے، بلکہ وہ قید خانہ ہے. اور ایسے بچے جب ٹین ایجر ہو جاتے ہیں یا تھوڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسکول میں یا کالج میں دیر لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور فرینڈز کے گھر بیٹھ کے گپے لگانا یا کھیلنا ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے بنسبت اپنے گھر کے، کیونکہ اپنے گھر کا ماحول انہیں قید خانے جیسا لگتا ہے. اور جب ایسا ماحول ہم بچوں کو دیتے ہیں اور پھر بچے ہمارے قریب نہیں آتے یا ہم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن جو ان کی جبلی صلاحیت تھی نا، جو ان کی فطرت میں ڈالی گئی تھی، اس کو ہم نے کچل کے رکھ دیا ہوتا ہے. خشک ماحول میں طالب علم کی تعلیم یا اسٹوڈنٹس کی تعلیم صحیح طور پر نہیں ہو پاتی. ان کا مائنڈ ایکسپٹ نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا ایسی تعلیم کو. اسی طرح خشک ماحول میں بچہ بھی گھر میں چڑچڑا پن اور ہر وقت ضد اور رونا دھونا، اور پھر مائیں آ کے سوال کرتی ہیں یا آیت کیا کوئی ایسا وظیفہ مانگتی ہے جس سے بچے کا چڑچڑا پن اور بچے کی ضد والی عادت ختم ہو جائے. اور میرا ہمیشہ یہی طریقہ ہوتا ہے کاؤنسلنگ کا کہ میں پہلے کہتی ہوں کہ مجھے ہر چیز بتائی جائے، آپ کے گھر کا کیا ماحول ہے، والد کیسے انٹر ہوتا ہے، آپ کیسے بیہیو کرتی ہیں، بچوں کو کتنا آپ دونوں ٹائم دے رہے ہیں، گھر میں کیا ایکٹیویٹی ہے، تو پتہ چلتا ہے صفر. تو اب بچے نے وہ غصہ کہیں نہ کہیں نکالنا ہوتا ہے. اس لیے اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، اگر اسکول یا آپ کا گھر کھیل کود، سیر و تفریح کے دلچسپ مواقع دیے جائیں بچوں کو، اسکول میں بھی اور گھر میں بھی، تو یہ ماحول بچے کو تعلیم کی طرف راغب کرتا ہے. بچہ پھر نہایت ذوق و شوق سے تعلیم حاصل کرنے لگتا ہے. ماہر نفسیات کا خیال ہے کہ کھیل بھی ایک جبلت ہے، یعنی فطرت میں ڈالی گئی ایک چیز ہے. جس طرح بچہ دودھ مانگتا ہے نا، اس طرح بچہ ہاتھ پیر مار کے کھیلنے کا بھی آغاز کرتا ہے. آپ ذرا غور سے دیکھیے گا ارد گرد بچوں کو، ان کے نزدیک سب سے بہترین اور محبوب مشغلہ کھیل کے سوا کوئی نہیں. اور ہم نے جب ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے، نیٹ دے دیے، تو ان کی ہم نے زندگیاں خراب کر دی. آپ دیکھیں جب وہ کھیلتے ہیں تو انہیں تن بدن کا ہوش نہیں رہتا. گرمی، سردی، ہوا، کیچڑ، دھوپ، کوئی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. پسینے پسینے آئیں گے واپس ہوں گے تو، اور بتا کیا رہے ہوں گے ہم نے یہ کھیلا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. آپ پریشان ہیں کہ پسینے سے بھیگ گئے، آپ پریشان ہیں کہ اگر شدید گرمی ہے تو انہیں لو نہ لگ جائے. وہ کہیں گے پہلے ہماری سنیں ہم نے وہاں کیا کیا. نہ انہیں کھیل کے دوران بھوک لگتی ہے، نہ انہیں کپڑے خراب ہونے کی فکر ہوتی ہے. وہ اپنے کھیل میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ انہیں ہوش ہی نہیں آتا. آپ دیکھیں اسکول جا کر واپس آتے ہیں، بستہ پھینکتے ہی کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کھیل. نہ وقت دیکھتے ہیں، نہ جگہ دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے کپڑے چینج کر لو، فریش ہو جاؤ، ہاتھ دھو لو، کھانا کھا لو. ہمیں فکر ہوتی ہے پتہ نہیں لنچ صحیح کیا یا نہیں کیا. انہیں یہ ہوتا ہے کہ جان چھوٹی ہمیں بیگ رکھنے دیں اور اپنی چیزیں دیکھنے لگ جائیں گے، اپنے کھلونے دیکھنے لگ جائیں گے. والدین ناراض ہے تو بھی کھیلیں گے، مار کھانی پڑ جائے تو بھی کھیلیں گے. اب آپ ان چیزوں سے اندازہ لگائیں کہ کھیل کی فطرت بچوں میں کتنی طاقتور ہوتی ہے. اس لیے اس کو دبانے کا جو نتیجہ نکلتا ہے نا،
اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ امام ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا دربار خلافت میں آنا جانا رہتا تھا، خلیفہ بھی ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ ایک بار انہوں نے خلیفہ سے کہا کبھی اپنے بچوں سے ملوائیے۔ خلیفہ نے چند دن کی مہلت مانگی۔ جب آپ وقت مقررہ پہ دربار میں تشریف لائے تو دیکھا کہ بچہ با ادب ہاتھ باندھے سر جھکائے تخت کے ساتھ ایک طرف بیٹھا ہے۔ خلیفہ نے امام صاحب کو بتایا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ امام صاحب نے فوراً کہا یہ بچہ ہے یا کوئی بوڑھا؟ یعنی امام صاحب کا مطلب کیا تھا کہ بچے تو کھیلتے کودتے اچھلتے شور ڈالتے اچھے لگتے، اتنی سنجیدگی تو بڑھاپے میں آ سکتی ہے، ایسے بچے کا تو پھر بچپن سے کوئی تعلق نہیں۔ جبکہ خلیفہ وقت نے امام صاحب سے اس لیے مہلت مانگی تھی وہ بچے کو اچھی طرح ادب سکھائیں، ٹریننگ کرے تاکہ امام صاحب دربار میں آئے تو بچہ نہایت ادب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے۔ ہم نہیں بچوں کو کہتے مہمان آ رہے کوئی شرارت نہیں، تربیت کرے تاکہ وہ ایسی شرارت نہ کرے کہ ہمیں مہمانوں کو چھوڑ کے وہ شرارتی کو بھگتنا پڑ جائے، لیکن ہر وقت نہیں، بچے کو انہیں ایزی رہنے دیں۔ امام صاحب نے ایک ہی جملے میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ خاموشی اور سنجیدہ بیٹھا رہنا بڑھاپے کی علامت ہے۔ بچے کی فطرت میں تو شوخی موجود ہے، حقیقت بھی یہ ہے کہ شوخی، شرارت، اچھل کود، بھاگ دوڑ، شور و غل، توڑ پھوڑ یہ بچپن کی زندگی کی علامتیں ہیں۔ ان صفات سے محرومی بچے کے لیے بیماری ہے، سستی ہے، کائلی ہے۔ یاد رکھیے گا جو بچہ جتنا ذہین ہوگا وہ اتنا ہی شرارتی ہوگا۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر تھرل ہوتی ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہی کر بھی سکتا ہے اور کر بھی گزرتا ہے۔ وہ جو لوگ بچوں کو کھیل سے محروم رکھتے ہیں وہ بچے کی فطرت سے جنگ کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے نباز اور فطرت سے جو شناسہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بچوں کو کھیل کی آزادی دیتے تھے۔ عید کے موقع پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 2 لڑکیاں گیت گا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی آرام فرما رہے تھے۔ اسی اثناء میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ پہنچے۔ یہ ہنگامہ دیکھا تو غصے میں آ گئے، کہا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر شیطانی کام کر رہی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاموش کروا دیا اور خاموش کرتے ہوئے فرمایا انہیں گانے دو۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، خواتین صرف ڈھولکی لے کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ بہترین طریقہ تھا۔ ہاں یہ مہندیاں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ اجازت نہیں دیتا اسلام، لیکن ہفتہ آتی رہتی تھی، کام کاج اپنے ختم کر کے شادی والے گھر میں بیٹھ جاتی تھی، ادھر کوئی گزر بھی نہیں ہوتا مردوں کا، اور آپس میں پرانے نئے ٹوٹے پھوٹے گانے کہاں آتے ہیں گھریلو خواتین کو، ہنس کھیل لیتی ہیں، تھوڑا سا شغل لگا لیتی ہیں، ان کی فرسٹریشن نکل جاتی ہے اور پھر وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں۔ دین یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنے سنجیدہ ہو جائیں کہ آپ یہ بھی نہ کریں، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا نا وہ بھی نہ کریں جو آج کل ہو رہا ہے، لیکن وہ جو سادہ طریقے ہوتے تھے وہ ابھی بھی آپ اپنا سکتے ہیں شادی کے موقع پہ، کیونکہ خوشی کا موقع ہے، اتنی افسردگی کا موقع نہیں ہے۔ لیکن ایسا کام کوئی نہ کرے جو شادی کیوں عذاب بنا دے آپ کے لیے اور بے حیائی کا ذریعہ بنا دے۔ چلے اس ٹاپک میں پھر کبھی بات کریں گے۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریسٹ کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی معزز تھا، کوئی آپ سے زیادہ کوئی دیندار تھا، آپ سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں، اور وہ نہیں کچھ کہہ رہے کہ بھئی کیا یہ طوفان بدتمیزی، ہم تو یہی کہتے ہیں نا طوفان بدتمیزی کھڑا ہے۔ اسی طرح ایک بار کچھ بچیاں آپس میں مل کر کھیل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کو دیکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان بچوں کو بلوایا، بچیوں کو اور بچوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بچوں کو کھیل کود کی اجازت دی
اور ترغیب دی، بلکہ خود بھی سیر و تفریح اور کھیل کود میں حصہ لے کر یہ بہترین زندگی کا طریقہ چھوڑا۔ متوازن زندگی کے لیے صحت بخش اور دلچسپ مشاغل کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد سیر و تفریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مشغلہ تھا۔ کبھی تنہا اور کبھی صحابہ کرام کے ساتھ باغوں کی سیر میں نکل جاتے تھے، کافی دیر تک مجلس جمائے رکھتے تھے، دوڑ اور تیر اندازی کے مقابلے کرواتے تھے، اکھاڑے میں پوری دلچسپی سے شریک رہتے تھے۔ پھر ایسے موقع پہ ہنسی مذاق بھی ہوتا۔ تیراکی کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شوق تھا۔ کبھی کبھار تیراکی کے مقابلے کرواتے اور خود بھی مقابلے میں شرکت فرماتے۔ اگر کوئی بارش ہو جاتی تو تہمت باندھ کر فوار میں نہایا کرتے تھے۔ کبھی ان سے کہا کہ تم کھیلو اور خوشی مناؤ، صحابہ کرام کو کہا، اور کبھی کبھار پیر لٹکا کر کنویں کے تہانے پہ بھی بیٹھ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معمولات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ متوازن زندگی کے لیے سیر و تفریح اور کھیل کود نہ صرف جائز ہے بلکہ ناگزیر ہے۔ اس لیے آپ کا کام بنتا ہے، ٹھیک ہے تھوڑی مائیں تھک جاتی ہیں، لیکن جیسے میں کہتی ہوں کہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ایسا ضرور ہو۔ چھوٹا گھر ہے تو کوئی بیٹھ کے کھیلنے والا، ان کی گڑیوں کے پاس بیٹھ جائیں، اچھا اس کا بیڈ روم کون سا، اچھا اس کے کپڑے کون سے، اچھا اسے کھلاتے کیا ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے سامنے دیوار کے ساتھ بال مارنے کی گیم کھیل لیں کہ 10 ٹائم آپ کرو گے، یا جیسے زمین پہ اچھالتے ہیں، یہ سب کیا کریں۔ میری بیٹی اکثر جب فارغ ہوتی ہے، چلے ماما آپ میرے گھر مہمان آیا کریں، اور میں پھر اپنی پیالیوں میں چائے بنا رہی ہے اور میں مجھے چائے پیش کر رہی ہے، حال پوچھ رہی ہے، تو بڑا ہنسی بھی آ جاتی ہے بعض دفعہ اس ایج میں، لیکن یہ ضروری ہے گیم میں بھی ان کے ساتھ دیں۔ میں یہ اس لیے کہتی ہوں کہ بعض دفعہ ہماری استطاعت نہیں ہوتی، ہمارے گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے، یا ہم ایسی جگہوں پہ نہیں لے جا سکتے، ہم گھر میں کر سکتے ہیں، کمرے کے اندر بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بچے کو چلو میرا بیٹا ہوم ورک کمپلیٹ کر لو نا، میں بھی اپنے کام ذرا کر لوں، پھر کھیلتے ہیں۔ اتنا خوش ہوتا ہے بچہ، اور میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ جتنا ماں باپ کے ساتھ کھیل کے وہ خوش ہوتا ہے اتنا وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا بچوں کے ساتھ، بچوں کے دوسرے نمبر پہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب آپ نہیں کھیلتے تو پھر وہ بچے پہلے نمبر لے لیتے ہیں۔ دیندار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خشک مزاج ہو جائیں، بور ہو جائیں، اور بچے کو بھی ڈانٹتے کیا کر رہے ہو، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، کیا شور مچایا ہوا ہے۔ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گڑیا بھی لیں گی بچیاں، بچے فٹ بال بھی لیں گے، ہر چیز مانگیں گے، ان کے ساتھ شریک ہوں۔ آج کل دین کا مطلب یہ بنا لیا گیا ہے کہ بالکل روکا پیکا انسان۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اسلام کو ایک ایسا مذہب بنا کر پیش کیا جس میں کھیل کود اور سیر و تفریح کی کوئی گنجائش نظر ہی نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی ایک دفعہ دوڑ لگائی، پہلی دفعہ وہ جیتی، دوسری دفعہ جب آپ جیتے تو کہا عائشہ یہ اس دوڑ کا بدلہ، آج میں جیت گیا ہوں۔ ہمارے تو ایک عجیب سا سپاٹ ہم نے مال بنایا ہوا ہے، ہنسنا کھیلنا ہے ہی نہیں۔ بچوں کے ساتھ مل کے کھیلے کودے، بارش ہو تو ٹیرس میں چھت پہ نکل جائیں بچوں کو لے کے۔ ہمارا تو وہی مسئلہ ہے، کپڑے گیلے ہو جائیں گے، گیلے پیر لے کے آئیں گے تو فرش گیلا ہو جائے گا۔ ہم بس یہی کرتے کرتے اپنی ساری جوانی اور بچوں کا سارا بچپن انہی چیزوں کے نظر کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں کسی دینی رہنما کو کشتی کرتے ہوئے یا نہر میں تیراکی کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس کی دینی حیثیت مجروح ہو جائے گی۔ ہم کہیں گے یہ دیندار ہے، اس کی حرکتیں دیکھو، اس کا مطلب ہے بے دین ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر انسان کو یہ چیزیں آنی بھی چاہیے، تیراکی، تیر اندازی، گھوڑ سواری،
سیر و تفریح اپنے قریب ترین اپنی استطاعت کے اندر رہ کے لازماً بچوں کی والد کا کام ہے انگلی پکڑے سیکٹری کا ایک چکر لگا لائے, قریبی کسی پارک میں لے جائے, کسی گراؤنڈ میں بیٹھ جائے کہ چلو آپ کھیلو میں یہاں بیٹھا ہوں. اتنا انہیں بور مت کرے کہ وہ زندگی سے اس عمر میں ہی بیزار ہو جائے. تو کاش اسلام کا وسیع اور بہترین تصور پھر سے اجاگر ہو جائے اور دنیا یہ جان لے کہ اسلام ایک نظام حیات ہے جو انسان کی فطرت سے کسی موڑ پہ بھی متضاد نہیں ہے, کسی موڑ پہ بھی ٹکراتا نہیں ہے. کھیل کے اغراض کیا ہونے چاہیے اس پہ بعد میں بات کروں گی انشاءاللہ, اگلی کلاس میں اس پہ بات کریں گے کہ اس کے اصل مقاصد کیا ہونے چاہیے. لیکن ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کھیلنا تو چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے. ان کے لیے آپ کو سوچنا ہے نا, وہ بیچارے ہاتھ پیر مار کے خود ہی مواقع تلاش کر لیتے ہیں جیسے ان کو سمجھ آتی ہے. آپ کو ان کے لیے مواقع بنانی چاہیے. آج بیٹھ کے لسٹ بنائے, ٹائم ٹیبل بنائے اور اس میں کون سا وقت آپ دیکھیں گے آپ خود بڑے فریش ہو جائیں گے, آپ کو خود زندگی اچھی لگنے لگ جائے گی. آپ نے بزرگوں کو دیکھا نا, دادا دادی کو بچوں کے ساتھ کتنے خوش رہتے ہیں, بچپن لوٹ آتا ہے ان کا. دادا بچوں کے ساتھ مرغا بھی بنے ہوں گے, گھوڑا بھی بنے ہوں گے, بچوں کی طرح ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, وہ ان کو کھانا دے رہے ہیں, چائے دے رہے ہیں, وہ مہمان بن کے آ رہے ہیں, ہم گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آس بھی پڑھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں دادا اس عمر میں. بڑے خوش ہوتے ہیں دادا کیونکہ آپ فارغ ہیں, پھر انہیں بچپن یاد آتا ہے. تو آپ بھی خوش ہوں, آپ ابھی سے ان کے ساتھ کھیلیں. سارا دن تو آپ نہیں کھیل سکیں گے, کوئی ٹائم تو رکھیں, کوئی وقت رکھیں, کھیلیں ان کے ساتھ. ان کو ایسی چیزیں لا کے دے جو چھوٹی سی جگہ پہ بھی کھیل سکیں. بڑا گھر ہے آپ کا, اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے, تو پھر اپنے بار لان میں کھیلیں, وہاں تو آپ ان کو لگوا کے بھی دے سکتی ہیں ایسی چیزیں. خود بھی تھوڑا سا اچھل لیا کریں ساتھ, نہیں کھیلنا آتا لیکن چلے ان کی خوشی کے لیے. اور ہم ہارے تو بڑے خوش ہوتے ہیں وہ کہ ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. آپ دیکھیں گے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا, بچے کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی, آپ کی بھی صحت اچھی ہو جائے گی, اور آپ کی اور بچے میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہو جائے گی. اور بچہ ہر کام پہ دوڑ دوڑ کے کرے گا, نہ وہ ضد کرے گا, نہ وہ روئے گا, نہ آپ کو ستائے گا, نہ آپ کو پریشان کرے گا. اور آپ کو پھر کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا یہ پوچھنے کے لیے کہ ایسا میں کیا کام کروں کہ میرا بچہ ضد چھوڑ دے. وہ کچھ کہنا چاہتا ہے وہ کہہ نہیں پاتا, وہ کچھ سمجھانا چاہتا ہے وہ سمجھا نہیں پاتا, اور ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اگر ہم اپنے اسلاف میں چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کون سی مائیں کھیلتی تھی, تو اتنا اچھا دور تھا, اتنا سیف دور تھا کہ بچے سارا دن اسٹریٹ میں, گلیوں میں, محلوں میں کھیلتے رہتے تھے. اسکول سے آئے, بیگ پھینکا اور غائب. نہ مائیں پیچھا کرتی تھی کہ گھول گھول کے پلائیں تو کھلائیں, اور پکڑ پکڑ کے کھیل کود کے آتے تھے. جو چیز ہتھے چڑھتی تھی کھانا بیٹھ جاتے تھے, چاہے وہ دن کی روٹی پڑی ہو, چاہے صبح کی پڑی ہو, چاہے بریڈ ہاتھ آ جائے, کوئی مولی گاجر ہاتھ آ جائے, وہ کھانا شروع کر دیتے تھے. ان کی ہیلتھ اچھی تھی. ہم ایسی ایسی چیزیں بنا کے ان کے لیے رکھتے ہیں, وہ پھر بھی منہ بسورتے ہیں. ہم ان کے پیچھے لے لے کے کھانا بھاگتے ہیں, وہ پھر بھی نہیں کھاتے. ہماری تو بڑے یہی کہتے تھے بچے کو بھوک لگے گی وہ خود کھائے گا, بچے کے پیچھے کبھی نہ پھرو. لیکن اب بچے کو بھوک نہیں لگتی. کیوں نہیں لگتی؟ بچہ بیٹھا رہتا ہے. اب بات سیفٹی ہی نہیں, حالات ایسے ہیں کہ ہم بچے کو گیٹ پہ بھی منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے گیٹ کا دروازہ آپ نے نہیں کھولنا. اتنے سخت حالات ہے کہ بیل بجاتے ہیں, اگر بچہ کھولے تو بچے کو لے کے بھاگ جاتے ہیں. خوف زدہ ہیں ہم. اب بچے کو کیا کریں, ہم باہر بھی کھلا نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر گھر کے اندر یا جب تفریح مقامات پہ لے کے جائیں تو ہمارا کام ہے کہ ان کے ساتھ کھیلیں. ذرا نیٹ کو چھوڑیے پلیز, موبائل کو دیکھنا کم کیجیے, ٹی وی کے آگے سے ہٹیے, اور اب اپنی زندگی کو انجوائے کیجیے. یہ بڑی خوبصورت عمر ہوتی ہے بچوں کی, اور اس وقت اگر آپ نے ان کے ساتھ تعلق جوڑ لیا, اس وقت اگر آپ کی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, تو پھر آپ کا بڑھاپا بھی بہت اچھا گزرے گا. اور اگر اب انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگی.
پلٹ کے وہی آپ کو ملے گا جو آپ نے بچوں کو دیا ہوگا. دولت دی ہوگی وہ بھی آپ کو پیسے بھجوا دیں گے منتھلی، یا پے ملی تو آپ کو پیسے پکڑا دیں گے. پھر آپ کہیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے پیسوں کو، تھوڑی دیر میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں. آج آپ وقت دیں آپ کو وقت ملے گا. میں نے کئی بوڑھوں کو پریشان بیٹھے دیکھا ہے، بچے باہر سیٹل ہو گئے، اور میں ان لوگوں سے بھی ملی ہوں جنہوں نے اپنے مستقبل کو اس کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں جانا، ہم اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. انہیں دعائیں ملی ماں باپ کی. فرق کیا ہے؟ جنہوں نے وقت دیا ہے ان کو وقت ملا ہے، جنہوں نے پیسہ دیا ہے انہیں پیسہ ہی ملے گا. تو وقت دے اپنے بچوں کو، اور اپنے لیے بھی یہی آپ کا وقت ہوگا بہترین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.